بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں اصالۃ الاشتغال کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ اصالۃ الاشتغال میں دو مقامات میں گفتگو ہوگی، ایک شبہ تحریمیہ کے بیان میں اور دو شبہ وجوبیہ کے بارے میں۔ شبہ تحریمیہ کی بحث تو تمام ہوئی، شبہ وجوبیہ کے بارے میں بھی اصل مطلب جو تھا اس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ شبہ وجوبیہ میں بحث خود دو موضع اور دو جگہوں پر ہے۔ ایک مرتبہ شبہ وجوبیہ میں امر متباینین کے درمیان دائر ہے کہ اس کے بارے میں بحث کر چکے۔ دوسرا موضع اور جگہ یہ ہے کہ شبہ وجوبیہ میں امر اقل و اکثر کے مابین دائر ہو، کہ پھر یہاں پر بھی عرض کیا کہ اقل و اکثر استقلالی ہے یا اقل و اکثر ارتباطی ہے۔ اقل و اکثر استقلالی اور ارتباطی میں کیا تفاوت ہے وہ بھی بیان کیا ہم نے، اور عرض ہوا کہ اقل و اکثر استقلالی میں اکثر کی نسبت سے ہم براعت جاری کریں گے، اور اقل وہی متیقن ہے، لہذا اس کو ہم انجام دیں گے۔ مصنف نے کہا کہ بحث کو ہم اقل و اکثر ارتباطی تک محدود کرتے ہیں کہ چار مسائل کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ ایک اقل و اکثر فقدان نص کی وجہ سے شبہ ہے، یعنی شبہ حکمیہ ہے، اور فقدان نص کی وجہ سے ہے کہ تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ تقریباً مباحث ہم لوگ بیان کر چکے تھے، باقی مسئلہ دوم سوم چہارم بھی اسی پہلے مسئلے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مفصل ہم بحث کر چکے ہیں۔ مسئلہ ثانیہ یہ ہے کہ دوران اقل و اکثر کے مابین ہے اور اجمال نص کی وجہ سے ہے۔ معلوم نہیں کہ واجب اقل ہے یا اکثر ہے، اور دونوں ہیں بھی ارتباطی، استقلالی نہیں ہے، اور نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی حقیقت یہ ہے کہ وہی گزشتہ مسئلے سے مطلب روشن ہو جاتا ہے کہ عقل متیقن ہے، اس کو انجام دیا جائے گا، اور اکثر میں ہم تکلیف زائد میں شک کر رہے ہیں، یہ شک بدوی ہو جائے گا، اور یہاں پر ہم لوگ براعت کو جاری کریں گے۔ اسی طریقے سے تعارض نصین میں اگر ہو مسئلہ تو پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ مخیر ہیں، اور اسی طریقے سے اقل و اکثر شبہ موضوعیہ میں وہاں پر عقل متیقن ہے اور اکثر کی نسبت سے براعت جاری ہوگی، کہ مطالب تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ عبارت کی طرف آئیں۔ المسألۃ الثانیہ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل اجمال النص۔ اقل اور اکثر کے مابین امر دائر ہے نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے۔ اذا دار الواجب بین الاقل والاکثر، کے نیچے لکھ دیں الارتباطیین، اقل و اکثر کے مابین واجب دائر ہے، اقل واجب ہے یا اکثر واجب ہے، اور یہ اقل و اکثر بھی ارتباطی ہیں،
دار الواجب و واجب ان دونوں کے درمیان مردد ہے، کیوں؟ لأجل اجمال النص، نص مجمل ہے، معنی لغوی کا پتہ نہیں، عرفی کا پتہ نہیں، یا شرعی کا پتہ نہیں۔ کما اذا علق الواجب، بلکہ وجوب، کما اذا علق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردد معناہ، وجوب کو معلق کیا گیا ہے دلیل لفظی میں ایک ایسے لفظ کے ساتھ کہ جس کا معنی مجمل ہے، مردد ہے، معلوم نہیں پڑ رہا۔ مردد ہے بین مرکبین، دو مرکبوں کے مابین معنی مردد ہے۔ یدخل اقلہما تحت الاکثر، کہ یہاں پر دونوں میں سے جو مرکبوں میں سے اقل ہے وہ اکثر کے نیچے مندرج ہے۔ بحیث یکون اتیان الاکثر اتیانا للاقل، اس اعتبار سے کہ اگر اکثر کو انجام دیا جائے تو اقل کو قطعاً انجام دیا ہے، ولا اکثر، لیکن برعکس نہیں ہے، یعنی اگر اقل کو انجام دیں تو آپ نے اکثر کو انجام دیا ہو، نہ، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ کما اذا دل الدلیل علی غسل ظاہر البدن، مثال ایک دلیل ہے ہمارا ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کہ ظاہر بدن کو دھونا ہے، فیشک کو، یہاں پر فرض کریں کہ شک پیدا ہوتا ہے، کس چیز میں؟ فی ان الجزء الفلانی کا داخل الاذن من الظاہر او من الباطن، کہ اجمال نص ہے کہ جو کان کا اندرونی حصہ ہے آیا یہ ظاہر میں داخل ہے یا باطن میں شمار ہوگا؟ اگر ظاہر میں شمار ہوگا تو نص کہتی ہے اس کو دھونا ضروری ہے، اگر یہ ظاہر میں شمار نہیں ہوتا تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر امر دائر ہے اقل و اکثر کے درمیان۔ کیسے اقل و اکثر ہے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا ہے، تمام بدن کو۔ اچھا، کان کا جو اندرونی حصہ ہے اگر وہ بھی داخل ہو تو تمام اعضاء کو دھونا ہے اس کے ساتھ، اسے بھی دھونا پڑے گا، یہ اکثر ہو جائے گا۔ یعنی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پوری باڈی ہے اور کان ہے، کان کا اندرونی حصہ بھی، یہ اکثر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کان کے اندرونی حصے کو آپ کاٹ دیں، آپ کہیں بقایا پورے بدن کو دھوئیں، یہ اقل ہو جائے گا، اور یہ اقل اس اکثر کے ضمن میں ہے ہی ہے، کیونکہ اکثر میں پوری باڈی کا دھونا ہے اور کان کا اندرونی حصہ بھی، لیکن اقل میں پوری باڈی کو دھونا ہے لیکن کان کا اندرونی حصہ نہیں دھونا۔ اب یہاں پر جو نص ہمارے پاس آئی ہے اسے پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی کان کا اندرونی حصہ بھی ظاہر میں شمار ہے، باطن میں شمار ہے، اس کو دھونا ہے یا نہیں دھونا۔ آگا فرماتے ہیں والحکم فیہ کالحکم فی السابق، جو فقدان نص میں ہم نے حکم بیان کیا تھا یہاں پر بھی وہی حکم آئے گا۔ وَنَزِيدُ هُنَا بَيَانًا، بلکہ یہاں پر ایک چھوٹا سا اور بیان بھی اضافہ کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان الملاک فی جریان البراءۃ الشرعیہ ہوا رفع الکلفۃ المشکوکہ، کہتے ہیں ملاک اور معیار براءت شرعیہ کے جریان میں یہ ہے کہ جو کلفت اور تکلیف زائدہ مشکوکہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو اٹھا لو، آپ کو پتہ نہیں ہے لہذا وہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ فَكُلُّ شَيْءٍ، ہر وہ فعل کہ فیہ کلفۃ زائدۃ وراء الکلفۃ الموجودۃ فی الاقل یقع مجرا للبراءۃ الشرعیہ، پس ہر فعل کہ جس کے اندر تکلیف مشکوکہ ہو اس تکلیف کے علاوہ کہ جو عقل میں موجود ہے، جو عقل کے اندر تکلیف موجود ہے وہ متیقنہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس تکلیف ہے کہ جو مشکوک ہے
فرماتے ہیں یقع مجرن للبراءۃ الشرعیہ، وہ براءت شرعیہ کا مورد ہوگا۔ یہ ہو گیا مسئلہ ثانیہ۔ مسئلہ ثالثہ بھی روشن ہے بالکل۔ المسألۃ الثالثہ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل تعارض النصین۔ فرماتے ہیں کہ یہ مورد اور یہ مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پر دوران اقل و اکثر کے مابین ہے، لیکن دو نصوص آپس میں تعارض کر رہی ہیں۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیت شیء، اگر دو نصوص ہیں کہ جو دونوں نصوص بھی برابر ہیں، اس کے اندر بھی حجیت کے تمام شرائط موجود ہیں، دوسری کے اندر بھی حجیت کے تمام شرائط موجود ہیں، اور ان دونوں کے اندر ٹکراؤ بھی موجود ہے۔ ایک کہہ رہی ہے مثلا واجب ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ واجب نہیں ہے، ایسے ٹکراؤ بھی موجود ہے۔ ترجیح بھی دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر حاصل نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ کأن يدل احد الدلیلین علی جزئیت الصورہ والآخر علی عدمها، مثلا دو دلیلوں میں سے ایک دلیل دلالت کرتا ہے کہ صورت جز ہے، جبکہ دلیل آخر مثلا ایک اور روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نہ، صورت نماز کا جز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی مرجح نہیں ہے، یعنی متکافئان ہے۔ پہلے مرحلے میں تعارض بھی تکافؤ کی شکل میں ہے، دونوں برابر ہیں۔ فالحکم فیہ هو التخییر، حصر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ معروف علماء کے مابین یہ ہے کہ حکم یہاں پر فقط تخییر ہے۔ لما عرفت من تضافر الروایات العدیدۃ علی التخییر عند التعارض، کیونکہ آپ جان چکے ہیں، حالانکہ جان چکے نہیں، جانیں گے، کہنا چاہیے تھا لما ستعرف، کیونکہ آپ ان قریب جان لیں گے کہ متضافر روایات ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اگر دو دلیلوں میں تعارض ہو جائے اور دونوں میں تکافؤ ہو، یعنی برابر ہوں دونوں، روایات کہتی ہیں اس صورت میں تمہیں تخییر حاصل ہے۔ المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ دوران اقل و اکثر کے مابین ہے، لیکن شبہ موضوعیہ ہے۔ مثلا کیسے ہے؟ ایسے اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به من جہت شبہ فی الموضوع الخارجی، فرماتے ہیں کہ اگر ایک شے کی جزئیت میں شک ہو کہ آیا مأمور بہ کا یہ جز ہے یا جز نہیں ہے، لیکن شک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ موضوع خارجی میں تردد پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں شک ہو رہا ہے۔ کما اذا امر بمفہوم، ایک مفہوم کے بارے میں آپ کو امر کیا جاتا ہے، مبین، مفہوم روشن ہے، اجمال نہیں ہے، مردد مصداقہ بین الاقل والاکثر، ایک مفہوم کلی کے بارے میں آپ کو امر کیا گیا، اس کا مفہوم روشن ہے، لیکن اس کا مصداق اقل و اکثر کے مابین مردد ہے۔ مثال وَهَذَا كَمَا إِذَا أَمَرَ الْمَوْلَى، اس کی مثال ایسے ہے کہ جب مولا امر کرے بِإِكْرَامِ الْعُلَمَاء عَلَى نَحْوِ الْعَامِّ الْمَجْمُوعِ بِحَيْثُ تَكُونُ لِلْجَمِيعِ اطاعۃ واحدۃ وعصیان واحد۔ یاد ہے آپ کو جزء اول میں ہم عام کی بات میں پڑھ چکے ہیں کہ عام کی ایک لحاظ سے تین قسمیں ہیں۔
یا عموم استغراقی ہے یا عموم بدلی ہے یا عموم مجموعی ہے؟ عام میں استغراقی میں یہ ہے کہ حکم عام کے تمام افراد کے لیے ہے، لیکن تک تک افراد کے لیے، ہر فرد کے لیے مستقل طریقے سے امتثال بھی ہے اور عصیان بھی ہے۔ 10 چیزوں کے بارے میں آپ کو حکم کیا جا رہا ہے، 10 فرد ہیں عام کے، ہر فرد کا جداگانہ امتثال بھی ہے اور جداگانہ عصیان بھی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عام میں استغراقی، جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری مرتبہ عام میں بدلی ہے، 15 فرد ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کو انجام دو۔ تیسری مرتبہ عام میں مجموعی ہے، عام کے فرض کریں 12 افراد ہیں، لیکن اگر 12 کے 12 افراد کا آپ امتثال کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے واقعاً ایک امتثال کیا ہے، لیکن اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ در حقیقت آپ نے امتثال نہیں کیا۔ مثلاً ائمہ 12 گانے، 12 اماموں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک بھی امام پر آپ نے ایمان نہیں لایا، اس کا مقصد یہ کہ کسی امام پر آپ نے ایمان نہیں رکھا۔ تو عام میں مجموعی میں در حقیقت وہ تمام افراد ایک امتثال کو تشکیل دیتے، اگر ان افراد میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے گویا کے حکم کو انجام نہیں دیا۔ یہ ہم آپ کو عام و خاص کے باعث میں بیان کر چکے ہیں۔ تو مثال اسی طریقے سے ہے، اگر مولا حکم کرتا ہے علماء کا اکرام کرو، اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، اور یہ امر بھی عام میں مجموعی کے اعتبار سے ہے، یعنی کیا؟ یعنی جب ان تمام علماء کا اکرام کریں گے تو گویا کہ آپ نے اس امر پر عمل کیا، یعنی ایک امتثال ہوا۔ اگر کسی بھی ایک عالم کے اکرام کو چھوڑ دیا، بقایا سب عالموں کا اکرام کیا، گویا کہ آپ نے کسی کا اکرام نہیں کیا۔ یہ عام مجموعی کی طرح بحیث تکون، یہ جو عام کے افراد ہیں مرکب واحد کے اجزاء کی منزلت پر فرض کرے، بحیث تکون للجمیع اطاعت واحد و عصیان واحد، خوب ان جمیع کے لیے، تمام کے لیے ایک ہی اطاعت ہے اور ایک ہی عصیان ہے۔ فشک کو، اب اس صورت میں فشک کو فی کون زید عالما او غیر عالم، اب ایسی جگہ پر آپ کو شک ہو کہ زید عالم ہے یا عالم نہیں ہے، تو یہ شک فی کون الواجب هو الاقل او الاکثر، در حقیقت یہاں پر شک آپ کو ہو رہا ہے کہ واجب آپ پر اقل ہے، یعنی زید کے علاوہ عالموں کا اکرام واجب ہے، یا نہ اکثر واجب ہے، زید کے ساتھ علماء کا اکرام واجب ہے۔ ومنشأ الشک هو خلط الامور الخارجیہ، اور یہاں پر منشأ شک کیا ہے؟ امور خارجیہ کا آپس میں مخلوط ہونا ہے، مل جانا ہے، یہ سبب بنا ہے۔ اچھا، وبما ان عنوان المجموع عنوان طریقی الی الواجب، آغا جان یہ جو عنوان مجموعی ہے در حقیقت یہ عنوان طریق ہے اس بات کی طرف کہ واجب حقیقی وہی افراد علماء ہیں، وہ جو افراد علماء ہیں ان کا اکرام کرنا واجب ہے۔ یہ عنوان مجموعی تو ان طریق ہے، راستہ ہے فقط اس کی طرف۔ تو نتیجتاً ففی الحقیقت یتردد الواجب بین الاقل والاکثر، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں حقیقت میں آپ کو جو تردد ہو رہا ہے در حقیقت اقل و اکثر کے مابین تردد ہے۔ فتجر البراء، اس صورت میں اکثر کی نسبت سے آپ براءت جاری کریں گے۔ آخر میں ایک مسئلہ مصنف شک فی المانع اور شک فی القاطع، اس کے بارے میں مطرح کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک شے کی مانعیت کے بارے میں شک ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک شے کی قاطعیت کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اچھا، مانع کسے کہتے ہیں اور قاطع کسے کہتے ہیں؟ مصنف پہلے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مانع کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے کہ جس کو شارع نے مثلاً واجب قرار دیا ہے، درست ہے، اب اس کے لیے
ایک چیز آتی ہے کہ جو اس سے غرض مطلوب حاصل کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے. مثال، شارع کہتا ہے کہ نماز تم پر واجب ہے، نماز کو پڑھنا ہے. اچھا، نماز پڑھو گے تمہیں خداوند متعال کا قرب حاصل ہوگا. یہ جو اس عمل سے غرض ہے کہ آپ کو قرب حاصل ہوگا، یہ غرض ایک صورت میں حاصل ہوگی، ایک صورت میں حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ کا لباس نجس ہو جائے، فرماتے اس صورت میں وہ آپ کی غرض حاصل نہیں ہوگی. اس نماز سے جو آپ کی غرض مطلوب ہے، اس نجاست ثوب کی وجہ سے اگر حالت نماز میں آپ کے کپڑے نجس ہیں، وہ غرض حاصل نہیں ہوگی. اسے کہا جاتا ہے مانع. پس مانع وہ چیز ہے کہ جس چیز کی وجہ سے وہ غرض حاصل نہیں ہوتی جو اس عمل سے حاصل ہونی چاہیے. قاطع کا مقصد کیا ہے؟ قاطع سے مراد یہ ہے کہ شارع نے جو مثلا ایک شے کو اعتبار کیا ہے، اس کی ایک ہیئت استمراریہ ہے، اس عمل کی صورت ہے. ایک فعل آتا ہے، اس عمل کی ہیئت استقراریہ کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایسا عمل انجام دے دے کہ جس سے اس نماز کی صورت بالکل ختم ہو جائے. مثلا نماز کے اندر آپ کھانا پینا شروع کر دیں. خود یہ جو ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کی ہیئت استمراریہ کو توڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قاطع. روشن ہوا؟ دوسرے لفظوں میں، ہر وہ چیز جو مرکب کے مادے کے لیے مخل ہو اس کو مانع کہتے ہیں، اور جو مرکب کی صورت کے لیے مخل ہو اسے قاطع کہتے ہیں. آسان لفظوں میں ایسے. پس مانع اور قاطع میں کیا فرق ہوا؟ مانع وہ جو ایک شے مرکب شارع نے آپ کی گردن پر رکھی ہے، اگر اس شے کی مادے کو خراب کر دے، مادہ اور صورت تو آپ نے منطق میں پڑھا ہے نا، جو اس کے مادے کو آ کر خراب کرے اس کو کہیں گے مانع، اور جو اس کی صورت کو خراب کر دے اس کو کہیں گے قاطع. اچھا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ لیکن حکم سے پہلے اس عبارت کو تھوڑا سا سمجھے. حکم الشک فی المانعیت والقاطعیہ. اگر ایک عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں، وہ عمل بھی مرکب ہے اجزاء سے، اب یہاں پر اگر کسی مانع میں شک ہو جائے یا قاطع میں شک ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ آگا کہتے ہیں حکم سے پہلے خود مانع اور قاطع کو سمجھو. المراد من المانع، مانع سے مراد کیا ہے؟ ما اعتبرہ الشارع، وہ چیز کہ جس کو شارع نے اعتبار کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ یہ یوں ہے. کس طریقے سے اعتبار کیا؟ اس طریقے سے کہ بما ان وجودہ، کہ اس شے کا موجود ہونا مخلون، اخلال کا سبب بنتا ہے. کس چیز کے لیے؟ بتأثیر الاجزاء فی الغرض المطلوب، کہ اجزاء جو اثر اپنی غرض مطلوب میں رکھتے ہیں، اس شے کا وجود آ کر اس تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. مثال کا نجاست الثوب فی حال الصلاۃ، لباس کا نجس ہونا نماز کے وقت. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا لباس نجس ہے، تو اب اس نجاست لباس کے وجود کو شارع نے کہا ہے کہ یہ چیز سبب بنے گی کہ جو نماز سے غرض مطلوب ہے وہ حاصل نہ ہو، اجزاء اپنا اثر نہیں دکھا پائیں گے. دوسرے لفظوں میں مرکب کے مادے کو خراب کر رہا ہے. والمراد من القاطع ما اعتبرہ الشارع، قاطع سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کو شارع نے اعتبار کیا ہے، بما انہ قاطع للہیئۃ الاستمراریہ، اس اعتبار سے فرض کیا ہے کہ اس کا وجود ہیئت استمراریہ یعنی عمل کی صورت کو قطع کرنے والا ہے، توڑ دینے والا ہے. جیسے کل فعل الماحی لصورت الصلاتیہ، جیسے وہ کام جو صلاۃ اور نماز کی صورت کو محو کر دیتا ہے. مثلا نماز کے پڑھتے وقت بیٹھ کر آپ کھانا کھانا شروع کر دیں، نماز بھی چل رہی ہے اور برگر بھی کھا رہے ہیں، اب یہ تو دیکھیے صورت صلاۃ ختم ہو جائے گی.
یہ معنی اور قاطع ہو گیا۔ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي مَانِعِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ قَاطِعِيَّتِهِ، اب اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعاً یہ مادہ عمل میں اثر انداز ہو رہا ہے یا صورت عمل میں اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آیا یہ معنی ہے یا نہیں ہے، یہ قاطع ہے یا نہیں ہے، اگر اس طریقے سے ہو فَمَرْجِعُ الشَّكِّ إِلَىٰ اعْتِبَارِ أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْوَاجِبِ وَرَاءَ مَا عُلِمَ اعْتِبَارُهُ، تو یہاں پر در حقیقت شک کی بازگشت اس نقطے کی طرف ہے کہ واجب کے اندر جن اجزاء اور شرائط کو رکھا گیا ہے ان اجزاء و شرائط کے علاوہ جزء زائد اور شرط زائد میں شک ہو رہا ہے۔ شرط زائد یہ کہ فلاں معنی نہ ہو، شرط زائد یہ کہ فلاں قاطع نہ ہو، یہاں پر حقیقت میں وہی عقل و اکثر کی طرف بھی بازگشت ہو رہی ہے۔ جب شرط زائد میں شک ہو رہا ہے تو فَيَحْصُلُ هُنَا عِلْمٌ تَفْصِيلِيٌّ بِوُجُوبِ الْأَجْزَاءِ، یہاں پر در حقیقت ایک علم تفصیلی ہے کہ وہ اجزاء حاصل ہو گئے ہیں کہ اس معنی کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اجزاء ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ وَشَكٍّ بَدَوِيٍّ، اور شک بدوی ہے اور ابتدائی شک ہے، فی مانعیت شیء او قاطعیتہ، وہ شک بدوی اور شک ابتدائی کس چیز کے بارے میں، ایک شے کی مانعیت کے بارے میں ہے اور ایک شے کی قاطعیت کے بارے میں۔ اس معنی اور قاطع کے علاوہ جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہے، اب اس شرط زائد کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے تو فَالْأَصْلُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِمَا، اصل یہ ہے کہ اس امر زائد کو شارع نے معتبر نہیں رکھا، اِلَىٰ أَن يُعْلَمَ خِلَافُهُ، یہاں تک کہ اس کے برخلاف کا آپ کو علم ہو جائے۔ بس اگر شک کے در مانعیت اور شک کے در قاطعیت ہو تو یہاں پر بھی اس در حقیقت شرط زائد کے بارے میں شک ہے جہاں پر آپ کو براءت جاری کرنی ہوگی۔ فَالشَّكُّ فِيهِمَا كَالشَّكِّ فِي جُزْئِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ شَرْطِيَّتِهِ، یہاں پر بھی مانعیت اور قاطعیت میں جو شک ہے وہ بھی در حقیقت اسی شک کی طرح ہے جہاں پر کسی شے کی جزئیت میں شک ہوتا ہے یا شرطیت میں شک ہوتا ہے۔ اس کی طرح ہے فی ان المرجع فی الجمیع هو البراء، کہ ان تمام میں ہماری بازگشت کس کی طرف ہوگی، براءت کی طرف ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین، الحمدللہ کہ اصول عملیہ میں سے اصالۃ الاشتغال کے بارے میں مباحث تمام ہوئے، کہ آخری اصول عملیہ میں سے استصحاب ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کا آغاز کرتے ہیں۔